میں فخر عباس اکبر ایڈوکیٹ قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیملی لا کے بارے میں ہے۔ ایک دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ فیملی لا جو ہے وہ مردوں کے بارے میں بہت زیادہ سخت ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ فیملی لا کو جس منشا کے ساتھ جس نے لیجسلیٹر نے تیار کیا ہے، اس نے خاصا بیلنس بھی رکھا ہے، اور اس میں خاصا جو دونوں سائڈ ہیں ان کو بیسیکلی آئلی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں بینڈ کرنے کی، اس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے فیملی لا میں جب بھی کسی بھی اسٹیج پہ سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ اس میں مصالحت کے لیے ایک اسپیشل ڈے مقرر ہوتا ہے، جبکہ باقی کسی بھی لا میں مصالحت کے لیے مصالحت یعنی راضی نامہ کے لیے کوئی اسپیشل قانونی جو ہے وہ تاریخ مقرر نہیں ہوتی کہ آج آپ راضی نامہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو باقی جو ہے اگر نہیں تو پھر کیس چلے گا۔ باقی کیس سیدھے سیدھے چلتے ہیں۔ لیکن ایک فیملی لا ایک واحد ایسا لا ہے جس میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ مصالحت کے لیے اسپیشل جج ڈیٹ مقرر کرتا ہے، اور بیوی اور خامد دونوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، اور بیٹھ کے اگر وہ راضی نامہ کر لیتے ہیں تو کیس یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں خوشی خوشی رہیں اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی لا میں ایسی کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے۔ بیسیکلی فیملی لا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر قانون کے پیچھے ایک نفسیات موجود ہوتی ہے کہ وہ قانون کیوں بنایا گیا ہے۔ فیملی لا کی بات کریں، فیملی لا کے پیچھے بھی ایک اسپیشل نفسیات موجود ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ آئلی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، جو فیملی لائف ہے، اس کو سیکیور کیا جا سکے، اس کو بچایا جا سکے۔ اس لیے بچوں کی زندگی کے بارے میں کورٹ بڑی سخت ہوتی ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، بچوں کے ایکسپینس کیا ہوں گے۔ ان چیزوں کے بارے میں کورٹ بیوی اور خامد کے ایکسپینس سے زیادہ بچوں کے ایکسپینس کے بارے میں کورٹس جو ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں۔ آج جس بات کی میں بات کر رہا تھا کہ کس بارے میں ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ خامد کو بیوی کے اگینسٹ کیا کیا چیزیں حاصل ہیں فیملی لائف میں، اگر بیوی جو ہے وہ ولنگ فل نہیں ہے شادی کو آگے چلانے میں۔ تو فرسٹ آف آل، اگر بیوی بنا کسی مقصد کے، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی جھگڑے کے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو خامد کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف سوٹ کنجوگل رائٹس کر سکتا ہے، جس کو اردو میں جو ہے کچھ لوگ بازو کا دعویٰ بھی جس میں کہا جاتا ہے، جس کو آبادی کا دعویٰ بھی کہا جاتا ہے، وہ آبادی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آبادی کے دعوے میں آگے ہوتا کیا ہے۔ آبادی کے دعوے میں کورٹ اس کو طلب کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے، جواب لیتی ہے کہ کیوں جو ہے وہ اب آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں بھی مصالحت کی ڈیٹ ہوتی ہے، اگر مصالحت ہو جائے اس میں آپس میں بیٹھ کے تو پھر وہ دعویٰ آگے نہیں چلتا، اور وہاں پہ جو فیملی لائف ہے وہ دونوں کی سیکیور اگر ہو جائے تو اس لیے اس میں کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اگر لڑکی خامد کے پوری اپنی جو ہے خامد اس کو ہر رائٹ دینے کے لیے تیار ہے اور پھر بھی لڑکی آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکی جب تک خامد کے ساتھ آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی وہ کسی بھی خرچے کی حقدار نہیں ہوتی۔ کورٹ اس کو لڑکی کو کبھی خرچہ، اس بیوی کو خامد سے کبھی خرچہ لے کر نہیں دے گی جو خامد کے ساتھ آباد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں شہادت میں، ایویڈنس میں ثابت کرنی پڑتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں خامد کے ساتھ آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس میں قانون جس کے بارے میں آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو ججمنٹس دی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو نافرمان بیوی کہا جاتا ہے، اور وہ اگر خامد کے ساتھ آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو وہ کسی خرچہ نان نفقہ جس کو کہتے ہیں اس کی حقدار نہیں ہوتی۔ اب ایک دوسری بات ہے، اگر بیوی کی کوئی پراپرٹی ہے، فرض کیا اگر بیوی کسی پراپرٹی کی ہے اس کے پاس جو اس کی ملکیت ہے ادر دین خامد، یعنی کہ خامد کی پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ تو الٹیمیٹلی بیوی کے پاس، لیکن بیوی کے نام تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو بیوی کے نام ہے تو کورٹ جو ہے جب اگر خامد کے حق میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے لیکن لڑکی تیار نہیں ہو رہی ہے، تو
कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, वो फिर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। कोर्ट अपने आर्डर में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है कि जब तक बीवी जो है वो आबाद होने के लिए तैयार नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी बीवी की प्रॉपर्टी अटैच रहेगी। अब ये दो जो है वो मेन जो है उसको पनिश है। एक तो ये है कि बीवी अगर निकाह होने के बावजूद खमद के साथ रहने को तैयार नहीं है तो वो किसी जो खर्चा नाम नफ़का है उसके इक़दार नहीं होगी। और दूसरा कि वो उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर दिया जाएगा, वो आगे जो है डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती, वो आगे किसी और पे मुंतकिल नहीं हो सकती। तो इन दो सूरतों में औरत को जो है वो पाबंद किया जाता है कि वो अपने खावंद के साथ आबाद होने के लिए तैयार हो जाए, या वो उनकी जो फैमिली लाइफ है बच सके, सिक्योर हो सके, और उनकी बच्ची की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी, बच्चियों की ज़िंदगी पर जो है वो बुरा असर ना पड़े। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा इसको क्लियर कर दें, इसके अपने इसमें जो है वो अपनी आरा आप तक पहुँचा दें, इसमें कानूनी जो इसका पहलू है वो आप तक पहुँचा दें कि इस बारे में जो है वो लॉ क्या कहता है। बहुत